یہ بڑا مشکل کام ہے ویسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نغمی صاحب اور اپنے والد محترم کے کہنے پر ایک سعادت مند پوتے اور بیٹے ہونے کے ناطے یہ مضمون لکھ تو دیا، مگر لکھا اپنی مرضی سے ہے اور فرسٹ امینڈمنٹ کا حق استعمال کیے بغیر نہیں رہ سکا. یہ مضمون میں نے 3 حصوں میں لکھا ہے. تینوں سناؤں گا انشاءاللہ. پہلا حصہ کتاب کے بارے میں وہ باتیں ہیں جو اس کتاب میں نہیں ہیں، دوسرا حصہ کچھ مصنف کے بارے میں، اور تیسرا حصہ کتاب کے بارے میں جو اس میں ہے. پہلا حصہ پہلے حصے میں کتاب کے بارے میں وہ باتیں ہیں جو کہ اس کتاب میں نہیں ہیں، تاکہ وہ لوگ جو کتاب خریدنا چاہیں وہ ہوشیار ہو جائیں اور ایک مرتبہ پھر سوچ لیں، تاکہ اپنا وقت اور رقم ضائع نہ ہو. اچار، چٹنی اور مربے بنانے کی تراکیب اس میں نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کتاب کا نام عذرا کا دسترخوان نہیں ہے. آپ اگر پستہ قد ہیں تو یہ کتاب پڑھ کر دراز قد بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس کتاب میں قد بڑھانے کی کوئی ورزش بھی نہیں ہے. پر وہی لوگ اس فریب میں نہ آئیں کہ اس کتاب میں جسم کی اضافی چربی اتارنے کا کوئی ٹوٹکا ملے گا. نزلے زکام سے لے کر کسی بھی موذی مرض کی دوا بھی اس کتاب میں نہیں ہے. کسی بھی فوجداری یا غیر فوجداری مقدمے کا حال بھی اس کتاب میں نہیں ہے. حیران ہوں کہ پھر بھی عبید الرحمن ایڈوکیٹ، جو کہ اپنی اہلیہ کے علاوہ ہم سب لوگوں کے لیے بزرگ کا درجہ رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا اور تبصرہ بھی کیا. یہ کتاب پڑھ کر نہ تو بچہ جوان ہوگا، نہ جوان حیران ہوگا، اور نہ ہی پیرانہ سالی کا کوئی راز تشت ازبام ہوگا. لہٰذا میرے اکثر دوست بالخصوص تحسین خان کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ان لوگوں کے ذوق مطالعے کی ابتدا یادوں کی برات سے شروع ہوتی ہے اور پھر ادب کے اس گوشے میں ختم ہوتی ہے جہاں عوام الناس کے جذبات اور تعزیرات پاکستان کو مجروح اور للکارا جاتا ہے. اس کتاب میں ایسا ویسا کوئی مال مسالہ نہیں. اس قدر صاف ستھری کتاب ہے کہ مصنف نے بھی دوسری مرتبہ پڑھنا گوارا نہیں کیا. اب کچھ مصنف کے بارے میں. ہم دونوں ہی کی خوش قسمتی ہے کہ ہم دونوں اچھا مصنف کے بارے میں میری خوش قسمتی ہے کہ مصنف میرے والد محترم ہیں، لہذا خاصی حد تک ان کو جان چکا ہوں. کچھ بھی لکھتے ہوئے خاصی احتیاط سے کام لینا پڑے گا اور پوری کوشش کروں گا کہ کم سے کم سچ بول کر اس حصے کو ٹال دوں. یہ عمر کے اب اس حصے میں داخل ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی سن ولادت پوچھ بیٹھے تو اس کو اپنا سیل نمبر بتا کر سیتا پور کے ایام نوجوانی کے قصوں میں الجھا دیتے ہیں. 2 ہجرتوں کے بعد ناستالجیا کے مرض میں مبتلا ہو گئے اور صبح و شام اس مرض کی خوب آبیاری کرتے ہیں. یہ کتاب اسی آبیاری کا ثمر ہے. مصنف نے سب سے زیادہ اپنے ماضی کو چاہا اور ان اقدار کو جو ان کے آباء و اجداد چھوڑ کر چلے گئے. ہاتھ تو بینک والوں کو بیچ ہی دیے تھے، یوں ساری عمر حساب کتاب میں لگے رہے اور زبان اپنے آباء و اجداد کو گروی رکھوا دی. زبان سے مراد ذائقہ ہے. وہی چیز شوق سے کھاتے ہیں جو ان کے اجداد کے طریقے کے مطابق پکائی جاتی ہے. کھانے میں ان کی پہلی پسند سیخ کباب، دوسری پسند چپلی کباب، تیسری پسند گلاوٹ والے کچے کباب اور چوتھی پسند کسی بھی قسم کے کباب. مرغی اور مچھلی کے ساتھ وہی سلوک روا رکھا جاتا ہے جو ایک شریف النفس اپنی ہمسائی کے ساتھ رکھ سکتا ہے، یعنی دیکھتے بھی نہیں. دالوں میں ان کو ارہر کی دال بہت پسند ہے. نغمی صاحب نے اس کتاب کے تبصرے میں لکھا ہے کہ ادب سے ہمارے خاندان کا بہت پرانا اور گہرا تعلق ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ جو شخص قتل نہیں ہوا وہ ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے، جبکہ میرا خیال یہ ہے کہ جس کو ارہر کی دال پسند نہیں ہے وہ ہمارے خاندان میں سے نہیں. ارہر کی دال کی خوبی یہ ہے کہ اس کو پکانے کا طریقہ صرف 2 سطروں پر مشتمل ہے. آج پاؤ ارہر کی دال، ویسے تو چھٹانک میں بھی گزارا ہو جائے گا. اس میں 12 لوٹے پانی ڈال کر لہسن کے بگھار دے دیجئے، دال تیار. اس کو کھانے کے لیے بہرحال تیاری کرنی پڑتی ہے. اس قدر پتلی
کہ پہلے روٹی سے کھائیے، پھر چاول ڈال کر کھائیے، اس کے بعد وضو بھی اسی دال سے ہوگا، اور باقی جو بچ جائے گی تو اس سے غسل اپنے تمام واجبات کے ساتھ ادا ہو سکتا ہے۔ خیر، کوئی شک نہیں کہ مصنف کو لکھنے کا سلیقہ ان کی والدہ مرحومہ سے ورثے میں ملا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری ایک تحریر کو پڑھ کر نغمی صاحب کہنے لگے کہ آبا جان، یعنی میری دادی مرحومہ کی نسل کے جسم میں خون کے بجائے روشنائی دوڑتی ہے۔ وقت کی کمی ہے، ورنہ اس کتاب میں اپنی والدہ کے بارے میں جو مضمون مصنف نے لکھا ہے اس میں وہ تعزیت نامہ جو میری دادی نے اپنے رشتے کی دادی ریاض خیرآبادی کی سگی بھتیجی محترمہ نشتر خیرآبادی کی وفات پر لکھا ہے، 7.5 سطریں ہیں، مگر بے انتہا جامع اور دل کو چھو لینے والی ہیں۔ مصنف کے بھائی علی شعیب حسن سالہ سال سے نہایت کامیاب اردو ڈرامے لکھ رہے ہیں، گو کہ لوگ ان کو اداکاری کے حوالے سے زیادہ جانتے ہیں۔ میری دادی کے حقیقی جانشین میرے منجلے چچا اسد نذیر ہیں، جن کو گھر میں امو جان کہتا ہوں۔ ہمارے خاندان میں اب نغمی صاحب کے بعد کوئی اردو شناس ہے تو وہ یہی ہیں۔ ایک عرصے تک ریڈیو پاکستان سے منسلک رہے۔ میں نے اپنی شادی کا دعوت نامہ بھی انہی سے لکھوایا تھا۔ گو کہ اس کے 2 وجوہ اور بھی تھے۔ اول یہ کہ یہ ریڈیو پر کام کرنے والے لوگ سیکنڈوں کا حساب رکھتے ہیں اور دریا کو کوزے میں بند کرنے کے در پہ رہتے ہیں، سو مجھے امید تھی کہ شادی کا دعوت نامہ مختصر ہوگا تو لوگ بھی مختصر ہی آئیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میرا ان سے معاہدہ ہو گیا تھا کہ جب جب میری شادی ہوا کرے گی دعوت نامہ انہی سے لکھواؤں گا۔ میں ان دنوں بھی شادی کو سالگرہ ہی سمجھتا تھا جو کہ ہر سال ہوا کرتی ہے۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ چلیے اب کچھ کتاب پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں رنگ ہی رنگ بکھیر دیے، آسمانی، کاسنی، گیندئی، پیازی، شربتی، جامنی، اودا، سبز، کاہی، ماشی، مونگیا، دھانی، گلابی، دودیا، فاختائی، خاکی، سنہرا، بھورا، سلیٹی، سرمئی، بنفشئی، کتھئی، عنابی، نارنجی، زرد، زعفرانی، ارغوانی، کپاسی، پستئی، بادامی، فیروزی، تربوزی، گیروی۔ یہ تمام رنگ اپنی رعنائیوں کے ساتھ ہمیشہ موجود رہیں گے، مگر ان رنگوں کا نام لینے والے اس دور میں اب خال خال دکھائی دیں گے۔ کتاب کچھ دیر کے لیے واپس اسی دور میں لے جاتی ہے جہاں یہ رنگ پہچاننے اور ان کا نام لینے والے جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے موسم بہار میں چشموں کے کنارے چھوٹے چھوٹے لال نیلے پیلے پھول ضرور دیکھے ہوں گے۔ ان پھولوں کے نام تو شاید کوئی بھی نہ جانتا ہو، اس لیے کہ یہ گلاب، گل داؤدی اور گیندا جیسے مشہور پھول نہیں ہیں، اور ان گمنام پھولوں کا ان پھولوں سے کوئی مقابلہ بھی نہیں، بس منظر کی جاذبیت کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ کتاب بھی ان چھوٹے چھوٹے پھولوں کی مانند ہے، ذوق مطالعہ رکھنے والوں کے لیے جاذبیت رکھتی ہے۔ آپ کا مصنف کے خیالات سے متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں احساسات اور جذبات میں مصنف کے ہمسفر ضرور بن جائیں گے۔ مجھے ان کے بعض خیالات سے شدید اختلاف ہے، جو کہ حسن جمہوریت بھی ہے اور ایک عام قاری ہونے کے ناطے میرا حق بھی، مگر یہ عام آدمی کی اپنی کہانی نہایت سادہ الفاظ میں ہے، اسی کی زبانی ہے، کہیں یہ آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر دے گی۔ مثلاً دوسرا واقعہ یہ تھا کہ محلے کی جامع مسجد کی گھڑی چوری ہو گئی۔ اس بارے میں لوگوں سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی کہ کسی نے غلطی سے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ علم ہے کہ کس نے گھڑی چرائی ہوگی؟ تو کہنے لگے بھیا جا کر ان سے پوچھو جو دن میں 5 وقت جاوت ہیں، ہم تو سال میں بھی 1 دفعہ نہیں جاوت ہیں۔ اور کہیں یہ تحریر آپ کو لمحہ بھر کے لیے ماضی کے جھروکوں میں لے جائے گی جہاں دل بھر آتا ہے، جیسا کہ مصنف نے 50 سال کے بعد جب اپنا آبائی گھر سیتاپور میں دیکھا تو اس پر کیا گزری، انہی کے الفاظ میں سنتے ہیں۔ مکان کے صدر دروازے پر تالا لگا ہوا تھا،
یہ دیکھ کر میں خاموش ہی کھڑا تھا کہ کسی طرف سے آواز آئی، بھیا تالا کھلوا دیں، اندر سے دیکھ لو، مگر میری ہمت نہ پڑی۔ اس وقت میری کیفیت بھی ایسی تھی کہ میرے دل میں امٹتے ہوئے طوفان کو بس ایک اشارے کی دیر تھی کہ آنکھوں سے آنسوؤں کے ذریعے نکل پڑتا۔ میں ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا جہاں پر میں نے اپنا بچپن کھیل کر گزارا تھا۔ میں گھومتا ہوا دوسری طرف گیا، مکان کا ایک وہ حصہ جسے ہم لوگ نیا دالان کہتے تھے وہ گر چکا تھا۔ اس دالان میں میری والدہ، نانی اور ماموں وغیرہ پلنگ بچھایا کرتے تھے۔ میں حسرت سے گرے ہوئے ملبے کو دیکھ رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ جیسے اس ملبے کی اینٹیں مجھ سے کہہ رہی ہوں، بھیا اب آئے ہو، بڑی دیر کر دی آنے میں۔ اب تو ہم مکان سے ایک ملبے کی شکل بن چکے ہیں۔ دیکھو بھیا، چھت بھی تم لوگوں کی جدائی میں گر چکی ہے، جس کے نیچے تمہاری اماں اور دوسرے لوگ سویا کرتے تھے۔ تم سب لوگ بہت یاد آتے تھے۔ آخر تمہارے غم میں ہم پھٹ گئے، گر پڑے، آخر ہم سے خطا کیا ہوئی تھی۔ میں زیادہ دیر نہ کھڑا ہو سکا، وہاں سے ذرا دور ہٹ کر تانگے کی طرف جانے لگا کہ یکایک میری نظر مکان کے بالائی حصے پر پڑی۔ وہاں ایک کمرہ ہوا کرتا تھا جس میں بیٹھ کر میں پڑھتا تھا، وہ بھی گر چکا تھا۔ ایک دیوار تھی اور اس دیوار سے منسلک ایک کھڑکی تھی جس میں بیٹھ کر میں سڑک کی طرف دیکھا کرتا تھا۔ کھڑکی کے دونوں پٹ باہر کی طرف اس پرانے دور ہی کی طرح سے کھلے ہوئے تھے، جیسے کوئی ماں اپنی دونوں باہیں پھیلائے کہہ رہی ہو، میرے لال، میرے پیارے جگر کے ٹکڑے، مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ آج 50 سال گزر گئے ہیں، میری باہیں آج بھی کھلی ہوئی ہیں، آج بھی میری چوکھٹ پر تیرے ہاتھوں کی گرمی موجود ہے۔ زمانے تو کتنا بے رحم ہے کہ ماؤں کی گودوں کو ویران کر دیا تو نے۔ میں زیادہ دیر وہاں نہ رک سکا، ہوٹل میں آ گیا، سامان اٹھا کر اپنے ایک عزیز کی طرف چل دیا جو میرا بچپن کا ہم جماعت تھا اور دوست بھی۔ یوں ہی اس نے مجھے دیکھا، ایسی محبت اور خلوص سے ملا کہ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ ابھی مجھے پہنچے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہ ہوا تھا کہ اس کا گھر رشتہ داروں سے بھر گیا، اور ہر شخص ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے سچے خلوص اور دل سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، اپنا اپنا تعارف کرا کر اپنے ساتھ لے جانے یا اپنے یہاں آنے کا وعدہ لے رہا تھا۔ ایسے بے غرض بے لوث انسانوں سے ہی دنیا قائم ہے، ورنہ اکثریت تو خود غرضوں سے بھری ہوئی ہے۔ چند دن قیام کرنے کے بعد واپس ہو رہا تھا تو قیمتی محبتیں، انمول پیار، لازوال رفاقتیں میرے ساتھ تھیں۔ ہر شخص آبدیدہ تھا اور دوبارہ آنے کا وعدہ لے رہا تھا۔ میں اسی تانگے پر بیٹھ کر اسٹیشن پر پہنچا تو وہ بوڑھا کوچوان یوں گلے مل کر رو رہا تھا جیسے کہ اس کا بیٹا اس سے جدا ہو رہا ہو، اور جب تک ٹرین اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی میں گاڑی کے ڈبے سے اسے دیکھتا رہا۔ پاکستان میں واپس جب گھر پہنچا تو اب لگا کہ جیسے میں نے کوئی سہانا خواب دیکھا ہو، جیسے پچھلے پہر کا خواب۔ میرے خیال میں اب فرید کی خیر نہیں ہے، اگلی تصنیف فرید کی آئے گی، یہ نغمے سوچ چکے ہیں۔ اب یہ پکڑے جائیں گے اور انہیں سے اور کتابیں لکھوائی جائیں گی۔ بہت اچھا لکھا ہے، اور ظرافت کا رنگ بھی اس کے اندر۔ بالکل۔ تو ہمارے سول کے جانے پہچانے ساتھی، حلقہ ارباب ذوق شمالی امریکہ کے صدر، کامن گراؤنڈ USA کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی واشنگٹن کی علمی، ادبی، معاشرتی اور ثقافتی محفلوں کے نہایت مقبول شخصیت ڈاکٹر ذوالفقار علی کاظمی محترم نصیر حسن نیت کی کتاب پر گفتگو فرمائیں گے۔ آپ لوگ توجہ سے سنیے۔ تشریف لاتے ہیں ذوالفقار کاظمی۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں اپنے دل سے تہنیت پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب نیر صاحب کو اتنی خیال افروز کتاب لکھنے پہ۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مربی خاندان ہے اور انہوں نے
اس خاندان نے اردو کو بہت کچھ دیا ہے اور اردو کے توسط سے، اردو کے وسیلے سے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اور اس کی ایک واضح مثال تو سول، جس کے جلسوں میں ہم تواتر کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور کچھ سیکھتے ہیں، کچھ جانتے ہیں، اور جاننے کا یہ عمل جو ہے وہ دوسری نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ اسی چیز کا ایک حصہ بھی ہے. اس لیے کہ جناب نیّر جو ہیں ان کا تعلق جو ہے جناب ابوالحسن نقوی صاحب سے، جیسا کہ پیشرو دوستوں نے اور مقررین نے واضح کیا ہے کہ ایک گہرا تعلق ہے، اسی خاندان کا حصہ ہیں. اور یقیناً یہ اسی خاندان کا ایک حصہ ہوتے ہوئے ہی کہ اس کتاب میں وسیع سیتا پوری نے جس شعر کے ساتھ انہیں خراج پیش کیا ہے کہ وہ کیسی بولی بولتے ہیں، کیسی زبان بولتے ہیں کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر بات سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. تو اردو زبان کے وسیلے سے محبت کے، یہ کہہ لیجئے کہ جس خیال کے ساتھ انہوں نے یہ ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، کتاب کو میں سمجھتا ہوں کہ اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ جیسا کہ جناب سید سجاد ظہیر نے، جو بہت بڑے کرٹک اور اردو یہ کہہ لیجیے ترقی پسند تحریک کے حوالے سے جن کا نام جو ہے وہ ہر شخص جانتا ہے، انہوں نے ایک پیمانہ مقرر کیا تھا، اور یہ اس کتاب کا ایک حصہ تھا جو فیض صاحب کی زندہ نامہ کتاب جو تھی، اس میں پریمبل کے طور پہ انہوں نے یہ ایک جملہ کہا جو مجھے ذاتی طور پہ بہت عزیز تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اسے عزیز رکھتا ہے جب وہ کتاب سے متعلق اور لکھنے والے سے متعلق اور ایک ادیب سے متعلق اور شعر کہنے والے سے متعلق کو معیار مقرر کرتا ہے. تو سید سجاد ظہیر کا یہ جملہ جو ہے وہ یقیناً ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شعر و ادب کی صحت مندی، قوت اور حیات افروزی کا صحیح میزان یہی ہے کہ اس کے پڑھنے اور سننے سے جوش عمل کے ولولے بیدار ہوں اور سینے جذبات فطرت کے ہیجان سے آتش فشاں کی صورت اختیار کر لیں. سید سجاد ظہیر نے معیار مقرر کیا ہے فطرت کو، اور آپ دیکھیے کہ اس کتاب میں ہر وہ چیز آپ کو نظر آئے گی جو فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے. انسان زندگی میں ہجرت کرتا ہے، اور ہجرت جو ہے وہ اپنے اندر بہت سے اسباب رکھتی ہے. وہ اسباب ہیں کہ آپ کو سزا اور جزا کے سلسلے میں آپ ایک جگہ سے منتقل ہوتے ہیں، بہت کچھ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں جن سے آپ کی جذباتی اور دلی وابستگی ہوتی ہے، جس میں آپ کے پرسوں کی وابستگی ہوتی ہے، جس میں آپ کے زبان و بیان کے معاملات ہوتے ہیں، جس میں آپ کے کلچر سے متعلق معاملات ہوتے ہیں. آپ ہجرت کرتے ہیں دوسری جگہ پہ، وہاں پہ آپ کو اجنبیت ملتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اجنبیت ایک دوستی کی شکل میں منتقل ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ جناب نیّر صاحب نے اس کتاب میں جب ذکر کیا ہے تو ہجرت کے وہ تمام ثمرات کا ذکر بھی کیا ہے، اور ہجرت سے متعلق جو سزا ملتی ہے اور جو جزا ملتی ہے اس کا ذکر بھی ہے. آپ کتاب کے بہت سے مضامین جو ہیں اس میں انہوں نے اس کے بہت سے عنوانات تجویز کیے ہیں. انہی عنوانات میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک عنوان ایسا بھی ہے کہ جو یقیناً آپ کو بہت اٹریکٹ کرے گا، بہت آپ اس میں دلچسپی لیں گے، اور وہ اس لیے ہے کہ معروف شخصیات کا ذکر تو ہوتا ہے کتابوں میں کہ فلاں بہت معرفت رکھنے والی شخصیت ہے، بہت معروف شخصیت ہے، بہت مشہور ہیں وہ اپنے زمانے میں، ادب کے حوالے سے، کھانے پینے کی چیزوں کی فروخت کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے. اور لیکن انہوں نے اس کتاب میں جو ذکر کیا ہے وہ غیر معروف شخصیات کا ذکر ہے. اور جب آپ اب ان غیر معروف شخصیات کا ذکر جو ہے وہ اس کتاب میں پڑھتے ہیں تو لاہور میں آپ کی دلچسپی بڑھتی جاتی ہے، آپ اور کچھ اور جاننا چاہتے ہیں. آپ نے اس کتاب میں اڈا ہائے خرد و نوش کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ ان کے صاحبزادے نے جس انداز سے، جس پیرائے سے ان کی کچھ عادات کا ذکر کیا ہے وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لوگوں کا خاصا ہوا کرتا ہے. وہ کھانے میں بھی اپنی یہ کہہ لیں کہ بہت اپنی وضع کے یہ کہہ لیں کہ اپنے معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ نیّر صاحب نے جن اڈوں کا ذکر کیا ہے، اڈوں سے مراد جنہیں لوگ ہوٹلز کہتے ہیں، خانچہ فروشی والے معاملات ہیں، لیکن میں اسے کتاب کے پیرائے میں اگر اس کا
ایک مخصوص لفظ میں بیان کروں تو وہ اڈا ہے خرد و نوش آپ کہہ لیجیے، اس لیے کہ اس میں آپ کو مختلف چیزیں آپ کو ملیں گی، لوگوں سے آپ کو شناسائی ہوگی۔ وہاں انہوں نے ایک پان فروش کا ذکر کیا ہے، ایک چنے بیچنے والے کا ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر جو ہے وہ اس انداز سے ہے کہ آپ ان کے تہذیبی معاملات کے ساتھ جڑتے ہیں، ان کے معاملات کے ساتھ آپ کی دلچسپی بڑھتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ آج کے زمانے میں یہ بہت مشکل ہے کہ کسی کو یہ دیکھیں کہ وہ چیز ایمانداری کے ساتھ فروخت کر رہا ہو، وہ اس حوالے سے فروخت کر رہا ہو کہ وہ کھانے پینے والے جو ہیں اس کے معیار کو بھی سامنے رکھے اور حفظان صحت کے